رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے، کیا غزوہ ہند کی احادیث صحیح ہیں؟ غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے، عام طور پر دینیات کی کتابوں میں غزوہ کی تعریف لکھنے والے یہ لکھ دیتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں، اور جس میں آپ نہ ہوں اس کو سریہ کہتے۔ لیکن یہ تعریف درست نہیں ہے، اگرچہ مشہور بہت ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ لفظ جو غزوہ ہے، غزا یغزو، غزوہ کا معنی ہوتا ہے لڑائی لڑنا، جنگ لڑنا، میدان جہاد میں جا کر جہاد کرنا، کیونکہ مجاہد کو بھی غازی کہا گیا۔ من جہز غازیا فقد غزا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ فرمان بھی صحیح موجود ہے، جس نے کسی غازی کو سامان دیا تو اس نے بھی غزوہ کیا۔ اب اس حدیث پر آپ غور کریں، من جہز غازیا، جو میدان جہاد میں گیا ہوتا ہے اور سلامتی سے واپس آ جاتا ہے اس کو غازی کہتے ہیں۔ تو غازی کا تو معنی ہوا غزوہ لڑنے والا، تو اگر اس کا وہ غزوہ نہیں ہے تو غازی کیوں کہا؟ حالانکہ اس میں اللہ کے نبی تو نہیں ہوتے۔ فرمایا فقد غزا، بلا شبہ اس نے غزوہ کیا۔ تو اگر یہ شرط لازمی ہوتی کہ پیغمبر بھی اس میں موجود ہو تو پھر غزوہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ جس نے غازی کو سامان دیا اس نے بھی غزوہ کیا، حالانکہ وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، نبی بھی نہیں ہے، ساتھ خود پیچھے بیٹھ کر جہاد کرنے والے شخص کو میدان جہاد کے لیے سامان دیتا ہے جو جنگ میں کام آتا ہے، تو وہ سامان دینے والے کو بھی کہا کہ اس نے غزوے میں حصہ لیا۔ دوسری بات، اگر غزوہ وہی سمجھا جائے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہوں، تو پھر اللہ کے نبی یہ کیوں فرماتے؟ کیا سبحان نام رکھنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ سبحان یہ اللہ کا وصف، سبحان اللہ تمام نقائص سے، کمزوریوں سے پاک اللہ کی ہستی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی لا الہ الا انت سبحانک۔ سبحانک کا معنی تو سبحان ہے۔ جب سبحان اللہ ہے تو اللہ کے بندوں کو تو سبحان نہیں کہیں گے نا، وہ تو اللہ کا نام ہے۔ تو آیت کریمہ میں یہ بات بتا دی، سبحانک تو سبحان ہے، جو اللہ کے نام ہے وہ مخلوق کے نہیں رکھے جاتے۔